آج ہم قرآن مجید کے ایک بہت ہی اہم اور میرے خیال میں عبرت انگیز قصے کا رخ کر رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ جی، مدین اور ایکا والوں کی کہانی۔ ہاں، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ظاہر قرآن کریم کی آیات ہیں اور ساتھ میں مفسرین کے بیانات بھی۔ بالکل، اور انہی کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ حضرت شعیب کی جو دعوت تھی اس کی نزاکت کو سمجھنا ہے، اور یہ کہ ان کی قوم جو کافی خوشحال تھی وہ آخر گمراہی میں کیوں پڑی۔ ہاں، اور پھر ان کے انجام سے کیا سبق ملتے ہیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں میں سب سے بہترین خطاب کرنے والے۔ جی، یہ لقب ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے تھا۔ تو چلیے اس موضوع میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، قرآن میں ان کا ذکر کم از کم 11 بار آیا ہے۔ جی ہاں، 11 مرتبہ۔ اور نسب کے لحاظ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ عرب کے جو 4 نبی قرآن میں مذکور ہیں ان میں سے ایک۔ جی، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کا ذکر صرف اسلامی روایت میں نہیں ہے، مطلب یہودی عیسائی ٹریڈیشن میں اکثر انہیں جیتھرو سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر۔ ہاں، حالانکہ اس پر پوری طرح اتفاق نہیں ہے سارے اہل علم کا، لیکن یہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بہت خاص بات، دروز مذہب میں دروز کے وہ صرف نبی نہیں بلکہ سب سے اہم، سب سے مقدس نبی مانے جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ معلومات ہے۔ اور لقب خطیب الانبیاء، اس پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں۔ جی، خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کے خطیب، مطلب اللہ نے انہیں بات کرنے کی، اپنا پیغام پہنچانے کی ایک خاص صلاحیت دی تھی۔ بہت واضح، بہت پر اثر انداز میں وہ اپنی بات رکھتے تھے۔ اچھا، تو انہیں بھیجا کہاں گیا تھا؟ قرآن میں مدین اور اصحاب الایقا یعنی جنگل والوں کا ذکر آتا ہے۔ جی، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ شاید ایک ہی قوم تھی، مدین۔ اصحاب الایقا شاید ان کے علاقے کی وجہ سے کہا گیا ہو جہاں درخت زیادہ تھے یا کوئی خاص جنگل تھا۔ ٹھیک۔ اور مدین کا جو علاقہ تھا وہ آج کے جارڈن اور سعودی عرب کی سرحد کے پاس ایک بہت اہم تجارتی راستے پر واقع تھا۔ تجارت کا راستہ، تو اس کا مطلب وہ مادی طور پر خوشحال ہوں گے؟ بالکل، اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دی تھیں، زراعت تھی، تجارت تھی، مویشی تھے، مطلب مادی طور پر وہ ایک بہت کامیاب قوم تھی، پھل پھول رہی تھی۔ لیکن پھر مسئلہ کیا ہوا؟ خوشحالی کے باوجود گمراہی؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس خوشحالی کے ساتھ ان میں کچھ بہت ہی سنگین، مطلب بنیادی قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلی تو یقیناً شرک ہوگی، ہر نبی کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں، شرک تو بنیادی تھی ہی، اللہ کی وحدانیت سے انکار یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ تو تھا ہی۔ لیکن مدین والوں کی کوئی اور خاصیت بھی تھی؟ جی ہاں، اور وہ ایسی خاصیت تھی جو انہیں تاریخ میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک طرح سے بدنما پہچان دے گئی۔ وہ تھی ان کی تجارتی بے ایمانی۔ اچھا، کس قسم کی؟ خاص طور پر، اور یہ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا۔ یعنی لیتے وقت پورا اور دیتے وقت کم۔ بالکل یہی، جب کوئی چیز خریدتے تھے تو پورا حق جماتے تھے، انچ انچ کا حساب، لیکن جب کسی کو بیچتے تھے تو پیمانہ چھوٹا کر دیتے، وزن کم کر دیتے۔ یہ ان کے کاروبار کا، لین دین کا، کیا کہیں گے، ایک اصول بن گیا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مطلب ایک پوری قوم اس رویے پر متفق ہو گئی۔ ہاں، یہ صرف چند لوگوں کا کام نہیں تھا، یہ ایک عام چلن تھا، اور یہ صرف لالچ نہیں تھا، یہ ان کے پورے سسٹم کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، جیسے قافلوں کو لوٹنا یا ان سے زبردستی ٹیکس وصولنا، راستوں پر بیٹھ جانا، لوگوں کو تنگ کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا۔ قرآن کہتا ہے زمین میں فساد پھیلانا، یعنی ایک مکمل معاشرتی اور معاشی بگاڑ۔ جی، ان کا پورا نظام ہی جیسے اخلاق سے خالی ہو چکا تھا۔ تجارت ہے لیکن ایمانداری نہیں، دولت ہے لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں۔ تو ایسے ماحول میں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام آیا، یقیناً بہت مشکل کام رہا ہوگا۔ بہت مشکل۔ ان کی دعوت کا جو نچوڑ ہمیں قرآن کی صورتوں میں ملتا ہے، جیسے سورہ اعراف، ہود، شعراء، اس میں پہلا نقطہ تو واضح ہے، توحید۔ بالکل، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یہ بنیاد رکھی۔ لیکن پھر فوراً انہوں نے اس مسئلے پر بات کی جو اس قوم کی دکھتی رگ تھی، ناپ تول والا مسئلہ۔ جی ہاں،
انہوں نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ناپ اور تول پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ کتنی واضح ہدایت ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ شورا میں فرمایا پیمانہ پورا بھرو، نقصان کرنے والوں میں سے نہ بنو اور صحیح ترازو سے تولو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ توحید کے فوراً بعد یہ معاشی حکم۔ یہی تو نکتہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ایمان اور عمل، دین اور دنیا، عبادت اور معاملات یہ الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ آپ کا ایمان آپ کے بازار میں نظر آنا چاہیے۔ صحیح۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں۔ جی، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے جو میں تمہیں جز کا تس پہنچا رہا ہوں، امانت داری کے ساتھ۔ لیکن قوم نے کیا کہا؟ کیا سنا انہوں نے؟ سنا تو ضرور ہوگا لیکن مانا نہیں۔ ان کا رد عمل وہی تھا جو اکثر بگڑی ہوئی سرکش قوموں کا ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت شعیب کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ انہیں کمزور سمجھا شاید۔ ہاں، انہیں اور ان کے ماننے والوں کو اپنے مقابلے میں کمزور، بے اثر سمجھا، اور پھر وہ تانا دیا جو قرآن نے نقل کیا ہے اور جو ان کی ذہنیت کا آئینہ ہے۔ ہاں، وہ مشہور تانا کیا تھا وہ؟ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ پہلا حصہ۔ یعنی شرک پر اصرار۔ ان کی نماز کا ان کے کاروبار سے کیا تعلق؟ بالکل یہی ان کی سوچ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مذہب اپنی جگہ، مسجدوں تک، کاروبار ہمارا معاملہ ہے، یہ پیسہ ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں، اس میں دین کا کیا دخل؟ یہ تو آج بھی بہت سے لوگوں کی سوچ ہے، دین الگ دنیا الگ۔ ہاں، اور یہی وہ سوچ تھی جس نے قوم مدین کو تباہ کیا۔ وہ اپنے مادی مفادات پر، اپنے کاروبار کے طریقوں پر کوئی اخلاقی پابندی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے باپ دادا کی روایت کا بہانہ بنا رہے تھے۔ تو یہ صرف ناپ تول میں کمی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک پورے ورلڈ ویو کا مسئلہ تھا، ایک ایسی ذہنیت کا مسئلہ تھا جس میں نفع اور دولت ہی سب کچھ تھے، چاہے وہ کسی بھی قیمت پر حاصل ہوں۔ اخلاقی قدریں ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ اور ان کا تکبر بھی اس میں شامل ہوگا، اپنی تجارتی چالاکی پر، اپنی دولت پر۔ یقیناً، تکبر، ضد، اپنے طریقوں سے چپکے رہنا اور دنیاوی فائدے کی ہوس، یہ سب مل کر ان کے انکار کی وجہ بنے۔ اور جب باتوں سے، نصیحتوں سے کام نہیں چلا تو پھر وہ اتر آئے دھمکیوں پر، زور زبردستی پر۔ اچھا۔ جی ہاں، قرآن بتاتا ہے کہ قوم کے جو سردار تھے، جو یقیناً اس بے ایمانی کے نظام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے، انہوں نے حضرت شعیب اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں ضرور اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں لوٹنا ہوگا۔ یعنی یا تو ہمارا طریقہ اپناؤ یا نکل جاؤ یہاں سے۔ جی، یہ کھلی دادا گیری تھی، عقیدے کی آزادی پر حملہ تھا۔ حضرت شعیب نے کیا جواب دیا اس پر؟ ان کا جواب تھا صبر اور اللہ پر یقین کا مظہر۔ انہوں نے کہا، جس کا مفہوم ہے، کیا ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، چاہے ہم اسے ناپسند ہی کرتے ہوں؟ اگر ہم ایسا کریں اللہ کے ہمیں نجات دینے کے بعد تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر جب ہر طرح سے بات سمجھانے کی کوشش ناکام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، تو اللہ کا فیصلہ آیا۔ جی ہاں، اور قرآن ان کے انجام کو، ان پر آئے عذاب کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے، جس سے اس عذاب کی شدت اور ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا کیا ذکر ہے؟ سورہ آراف اور سورہ ہود میں رجفہ کا ذکر ہے، یعنی ایک شدید زلزلہ۔ زلزلہ؟ ہاں، ایسا زلزلہ کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ہل بھی نہ سکیں۔ اور کچھ؟ سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں سیاحہ کا ذکر ہے، ایک بھیانک چیخ یا کڑک۔ چیخ، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی زبردست آواز تھی جس نے ان کے دل پھاڑ دیے یا ان کا پورا نظام ہی تباہ کر دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زلزلے کے ساتھ ہی آئی ہو۔ ٹھیک، زلزلہ اور چیخ۔ اور اصحاب الایکا کے لیے؟ ہاں، سورہ شعراء میں جہاں اصحاب الایکا کا ذکر ہے، وہاں عذاب یوم الظلہ یعنی سائے والے دن کے عذاب کا ذکر ہے۔ سائے والے دن کا عذاب، یہ کیا تھا؟
تفسیر میں آتا ہے کہ ان پر پہلے کئی دن تک شدید قسم کی گرمی اور حبس مسلط کی گئی، لوگ بے حال ہو گئے۔ پھر آسمان پر ایک گہرا کالا بادل نمودار ہوا۔ تو لوگوں نے سوچا ہوگا کہ بارش ہوگی، راحت ملے گی۔ ہاں، وہ گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہو گئے، لیکن پھر اس بادل سے بارش نہیں بلکہ آگ برسی یا کوئی اور ہلاکت خیز چیز اتری جس نے ان سب کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بھیانک منظر ہے۔ واقعی؟ تو یہ جو مختلف بیان ہیں، زلزلہ، چیخ، سائے کا عذاب، کیا یہ الگ الگ وقت پر آئے یا الگ الگ گروہوں پر؟ مدین الگ، ایقا الگ؟ اس پر تھوڑی مختلف رائے ملتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مدین اور ایقا الگ الگ گروہ تھے اور ان پر عذاب کی نوعیت میں تھوڑا فرق تھا۔ اور دوسری رائے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی قوم تھی، شاید مدین ہی، اور یہ عذاب کے مختلف مرحلے تھے یا ایک ہی وقت میں یہ سب چیزیں ان پر آئیں، زلزلہ بھی، چیخ بھی اور وہ سائے والا عذاب بھی، مطلب ایک مکمل ہم جانب تباہی۔ بہرحال نتیجہ تو ایک ہی نکلا۔ نتیجہ ایک ہی تھا، مکمل ہلاکت، ایسی تباہی کہ قرآن کہتا ہے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے، جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا پہلے۔ جی، ان کا سارا غرور، ان کی تجارت، ان کی دولت، ان کی ہکڑی، سب کچھ خاک میں مل گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور حضرت شعیب اور جو ایمان لے آئے تھے، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا۔ حضرت شعیب اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کو نجات دیتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اور سورہ ہجر میں ایک اور بات کا ذکر ہے جو بڑی عبرت والی ہے، ان بستیوں کے بارے میں۔ جی ہاں، وہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کی جو تباہ شدہ بستیاں تھیں، ان کے خنڈر وہ مکہ اور شام کے تجارتی راستے پر پڑتے تھے، یعنی آنے جانے والے قافلے انہیں دیکھتے تھے۔ ہاں بالکل، ایک خلی نشانی کے طور پر۔ یہ بات بہت غور طلب ہے۔ جن راستوں پر کبھی وہ سینہ زوری کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، انہی راستوں سے گزرنے والے لوگ اب ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے تھے۔ گویا اللہ دکھا رہا تھا کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے نافرمانی کا، اور خاص طور پر معاشی بے ایمانی کا۔ بالکل، یہ ایک مستقل یاد دہانی تھی آنے والی نسلوں کے لیے۔ اس پورے واقعے میں جو ہم نے معلومات جمع کی ہیں، ان کی روشنی میں کیا اہم ترین سبق ہیں جو آج بھی ہمارے لیے موضوع ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلا اور سب سے واضح سبق تو یہی ہے کہ معاشی معاملات میں بے ایمانی، خاص طور پر ناپ تول میں کمی اور دھوکہ دھڑی، یہ اللہ کے نزدیک کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہاں، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ جی، یہ صرف ایک سماجی یا قانونی مسئلہ نہیں، یہ ایک گہرا اخلاقی اور روحانی مسئلہ ہے جس کی پکڑ اللہ کے ہاں بہت سخت ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں منافع پرستی عام ہے، یہ سبق بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سبق یقیناً توحید کا ہے۔ ہاں، وہ تو ہر نبی کی دعوت کی بنیاد ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت، اسی کو اپنا حاکم اور قانون ساز ماننا۔ تیسرا سبق نبی کی بات ماننے اور نہ ماننے کا نتیجہ۔ قوم مدین نے نبی کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں دھمکایا۔ انجام کیا ہوا؟ ہلاکت۔ تو سبق یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو ٹھکرانا آخر کار تباہی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ دنیاوی طاقت، مال و دولت، یہ سب اللہ کے عذاب کے آگے بے معنی ہے۔ بالکل، مدین والے اپنی تجارتی سوجھ بوجھ اور دولت پر بڑے نازاں تھے، لیکن وہ انہیں بچا نہیں سکیں۔ اصل سرمایہ تو ایمان اور نیک عمل ہی ہے۔ شاید ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دین کو صرف ذاتی عبادت تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو آپ کے پورے وجود پر اثر ڈالے، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے لین دین پر، آپ کی سماجی زندگی پر۔ قوم مدین کی جو بنیادی غلطی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے دین کو صرف رسموں اور باپ دادا کے طریقوں تک رکھنا چاہا اور اپنی معاشی زندگی کو اللہ کے احکام سے آزاد کر لیا۔ تو انہوں نے دین اور دنیا کو تقسیم کر دیا تھا۔ جی، اور اسی تقسیم نے انہیں ہلاکت کے گڈھے میں گرایا۔ تو آج ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین اور ایقا والوں کی کہانی کا ایک جائزہ لیا، ایک ایسے نبی کی داستان جو توحید کے ساتھ ساتھ معاشی انصاف، ایمانداری، امانت داری کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خوشحال اور مادی طور پر ترقی یافتہ قوم بھی جب شرک،
بے ایمانی اور نبی کی نافرمانی جیسے جرائم میں ملوث ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتی۔ یہ واقعہ واقعی ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ آج جب ہم اپنی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے معاشروں پر، تجارت کے طریقوں پر، تو کیا ہمیں کہیں نہ کہیں مدین والوں کی جھلک نظر نہیں آتی؟ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے۔ کیا آج بھی ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، دھوکہ دھڑی، جھوٹے وعدے، منافع کی ہوس میں اخلاقی حدود کو بھول جانا، کیا یہ چیزیں عام نہیں؟ بدقسمتی سے ہیں تو سوال